تو اہل بیت جو ہے گھر کو کہتے ہیں، اہل بیت مطلب ہے گھر والے. اور قرآن عظیم نے ازواج کے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یا دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے زوجہ کو، بیوی کو گھر والی کہا ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس لیے ہمارے علماء اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ، اور پھر جو سورہ احزاب میں یہ آیت تطہیر ہے، اس کے سیاق میں بھی یہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا ذکر تھا تو سیاق کلام میں ازواج مطہرات گھر والیاں ہیں، اہل بیت ہیں. مگر یہ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ صرف کوئی یہی نہ سمجھے کہ ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا، اسنین کریمین کو بلایا، مولا مرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر چادر اڑائی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. بے شک. اب یہ ان کا مقام ایک ان سب اہل بیت میں ایک خاص مقام ہے، ان کا خاص بھی کہا ہے. تمام اہل بیت میں ان 4 تن کا جو مقام ہے وہ خاص مقام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جس مقام کو، جس چیز کو مقام نبی پاک نے دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک کی سب بیٹیاں، یقیناً سرور عالم کی ایک بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں. حضور اگر یہ کہا جائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت فرمایا اور آقا علیہ السلام نے جو 5 نفوس ہیں، باقی جو 4 نفوس ہیں ان کو اس میں شامل کیا، تو یہ درست ہوگا؟ وہ یہ ہے، بالکل درست ہے. اور وہ یہ ہے صرف بات کہ چونکہ اگر یہ سرکار نہ کرتے نا، پھر سیاق کلام سے لوگ پھر ان کو اہل بیت میں شامل نہ کرتے. اللہ اکبر. اب انشاءاللہ جو آل کا ذکر کیا ہے تو اس آل کے یعنی اہل بیت کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں، تو اس پر میں صرف ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل سے جہاں یہ ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ ہے، اس کی پھر فیہ الہدی والنور فخذوا الکتاب، اس کی تفصیل آگے آئی. اور اس کے بعد جو اس کا آخری حصہ ہے میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. تو فقال له حسین، یہ حضرت حسین بن علی نہیں ہے، دوسرے حسین سعد کے ساتھ. انہوں نے پوچھا ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں. اور پھر آگے وضاحت سے پوچھا الیسا نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ، لیکن وہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ کون سے ہیں؟ قال وہ ہیں قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ قال نعم. تو اس اعتبار سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت چونکہ آج کا ہمارا موضوع اہل بیت ہے، میں آل کی بات نہیں کر رہا، اس پہ یقیناً اور بھی بات ہو سکتی ہے، مگر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خونی رشتے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. صاحب ظاہر ہے جو آپ کے بیٹے بچپن میں وفات پائے اس میں شامل ہیں، بیٹیاں شامل ہیں، بیٹے شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات شامل ہیں. اور خصوصی طور پہ جن کو شامل کیا، اور ایک شخص نے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چکے بات ہے، اس نے کہا کہ یہ جو 4 تن اس میں آتے ہیں اور سپیشل طور پہ ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی والی حدیث کے تحت. تو اس کا پہلے علماء نے جواب دیا اور میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے کہ چونکہ وہ دوسرے گھر میں تشریف فرماتے اور بیت کا جیسے ایک اپنا تعلق ہوتا ہے تو ان کو شامل کر کے ازواج تو آلریڈی شامل ہیں. اور اس پر 4-5 نہیں، اس پر درجنوں آیتیں موجود ہیں. اہل سے مراد جاری رہے گی حدیثوں میں بھی ایک جملہ، اہل سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد امجاد بھی ہے، بنات طیبات بھی ہیں، اور یہ جو میں نے بتایا آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل علی. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. محترم علامہ قاسم بھائی ہیں نیلسن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ مجھے فون کرنے کا موقع ملا ہے، میں بڑی جلدی سوال عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. بات چل رہی تھی آیت تطہیر کے حوالے سے، اس میں بحث علماء کرام فرما رہے تھے کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس میں ازواجات مطہرات داخل ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تفسیر طبری اسی آیت کے تحت، اسی آیت کی ضمن میں امام طبری رحمہ اللہ نے 17 مرفوع روایات پیش کی ہیں جن سے تخصیص پنجتن پاک ثابت ہوتی ہے. نزلت هذه الآیہ فی الخمسہ، یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
رسول کی حدیث میں تخصیص ثابت ہے. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن جب تخصیص رسول موجود ہے کہ یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر یہ اس میں گنجائشیں کیوں نکالتے ہیں اور طویلیں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال آخری کرتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ وہ دیوار والی حدیث مولا علی دروازہ ہے اور فلان دربار ہے فلان چھت ہے، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات کبیر میں اس کو درج کیا اور کہا کہ یہ روایت موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے پر بھی آپ تبصرہ فرمائیں. اللہ آپ سب کو بالخصوص سید شاہ صاحب کو سلامت رکھے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں یاسر بھائی پھر جوائن کیا نیلسن سے، اور آپ نے 2 سوالات کیے. انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو ان کو انشاءاللہ کیا جائے گا. صابری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے یاسر بھائی نے نیلسن نے ہمیں پھر انہوں نے جوائن کیا اور انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے پھر اس میں امام طبری کا حوالہ دیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ آیت تطہیر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو بات کی کہ طبری نے تخصیص کی ہے، امام طبری نے، انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی بات اپنا موقف بیان کیا ہے، اور ایک بندے کے کہہ دینے سے تخصیص نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی آیات کریمہ پیش کی، اور یہ جو لفظ اہل ہے بیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے متعلق سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 10 میں یہ موجود ہے. قَالَ لِآلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ٹھہرو، میں سوچ رہا ہوں کہ آگ ہے. عزیز مصر کی بیوی کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہ اے عزیز مصر تو بتا جو شخص تیری بیوی کے ساتھ اہلک، یہاں اہل بیوی کے معنی میں استعمال ہوا. اسی طرح انبیاء کی اندر آیت نمبر 84 میں ارشاد فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور دعا سننے کے بعد ان کے ضرر کو کشف دور کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر بھی فرمایا آتیناہ اہلہ، اور ہم نے اس کو یا اہل اس کی بیوی بھی عطا کی. یہ تو قرآن مجید میں اہل سے مراد ازواج. صحیح. امام بخاری نے حدیث نمبر 4141 میں، مسلم شریف کے اندر 2770 حدیث پاک، داؤد شریف میں 2138 حدیث پاک، اور ابن ماجہ کے اندر 2347 اور 1970 حدیث پاک کا نمبر ہے. آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی، کہ وہ شخص جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملہ میں مجھے تکلیف دی ہے، فی اہلی میری اہل اہلیہ محترمہ یعنی میری زوجہ محترمہ، تو یہاں بھی آل سے مراد بخاری، مسلم، ترمذی، ان تمام حدیث مبارکہ میں آل سے مراد زوجہ محترمہ مراد لی گئی. اس طرح بہت سارے حوالے موجود ہیں. میں ان کو سبھی کو چھوڑ کے صرف ایک بات، انہوں نے امام طبری کی بات کی ہے. امام طبری کی امام فخر الدین رازی نے ازواج مطہرات مراد لی ہیں. علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی نے ازواج مطہرات مراد لی ہیں. علامہ اسماعیل حقی حنفی نے ازواج مطہرات مراد لی ہیں. علامہ سید محمد آلوسی حنفی نے ازواج مطہرات مراد لی ہیں. اور اس کے علاوہ قاضی ابو سعود نے قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی یا شافعی کے حوالے سے ازواج مطہرات مراد لی ہیں. امام طبری کا ایک قول اور ایک طرف اتنے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے الحمدللہ، اور جمہور اہل سنت کا بھی اس پر اتفاق ہے. بڑی نوازش، جزاک اللہ خیر. اگلے ہمارے جو مہمان ہیں قبلہ سید زاہد حسین صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال وہ یہ ہے کہ ابھی علی بھائی نے ہمیں جوائن کیا لیسٹر سے، انہوں نے پوچھا کہ کیا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی پل صراط سے گزریں گے؟ اگر گزریں گی تو کیوں گزریں گی؟ جی، پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی یہ سوال چھوٹے موٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بے شک. ایک اس سے پہلے سوال آیا تھا سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں. حضور وہ آپ کی طرف آنے والا تھا. میں عرض کرتا ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی 4 اقسام ہیں: اہل بیت نسب، اہل بیت حسب، اہل بیت ولادت اور اہل بیت خدمت. ٹھیک ہے. ان چاروں پر اہل بیت کا اطلاق آتا ہے. بے شک. جب لفظ آل بولا جاتا ہے تو اسے ازواج مطہرات بھی مراد ہوتی ہیں، بچے بھی مراد ہوتے ہیں، پوری فیملی مراد ہوتی ہے. یہاں گفتگو ہو رہی ہے آیت قصا کی، مطلقاً لفظ اہل بیت نہیں، آیت قصا کی، آیت تطہیر کی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں حضرت علامہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ شرح مشکل الآثار کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. صحیح. امام جعفر طبری نے، امام ابن جریر طبری نے 17 روایتیں 21 روایتیں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں 17 روایتیں نازل لکھی ہیں کہ سرکار کی حدیث ہیں صحیح کہ اس کا شان نزول یہ 5 تن پاک ہیں، ٹھیک ہے. اور 4 روایتیں لکھی ہیں کہ اس کا شان نزول ازواج مطہرات ہیں. قبلہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ناروے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. خالد صاحب ان سے بات کرتے ہیں. خالد بھائی ناروے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سر آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بات نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر، اور کوشش کی کہ آپ سب کو سلام کیا جائے. بڑی نوازش. آپ خالد بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، آپ نے ایسے علماء بٹھائے کہ لاجواب، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، کس سے سوال کریں اور کس سے جواب طلب کریں. جی جی. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ محرم کے دوران جب یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں تو اس وقت کی یہ نمازیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا جلوس ضروری ہے یا نماز جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میری نماز کے لیے سب چھوڑ دو؟ یہ سوال آپ کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے تھا. ویسے یہ سوال آپ ان کو کرتے میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوتا. ان کے پاس جواب نہیں ہے نا، اس لیے میں نے علماء کے سامنے رکھا ہے. بہت شکریہ. نماز کو ترک کرنے والا جو قصدن نماز کو ترک کرے اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک کو علم ہے اس کے بارے میں. تو قبلہ ظاہر شاہ صاحب مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ معذرت جو کالر ہیں خالد بھائی، آپ کا تو پہلی بات ہے شکریہ. آپ ہمارے فرسٹ انٹرنیشنل کالر تھے آج کے اس پروگرام میں. ناروے سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ امہ چینل دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالی علماء کرام سے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب پھر بھی جو ہے کوشش کریں گے لینے کی. قبلہ شاہ صاحب بات جو ہے میں نے جو سوال کیا تھا، ایک تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مختصر سوال ہے، مختصر سا جواب. اور دوسری بات ایمان ابو طالب پر اگر آپ مختصراً بات فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں پہلے جو بات میں نے شروع کی مجھے اسے ختم کر دیں کہ سننے والوں کو کنفیوزنگ ہوتی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اس سے ازواج مطہرات بھی مراد ہیں. قرآن کو سیاق و سباق اس پر شاہد ہے. ٹھیک ہے، ازواج مطہرات موجود ہیں، حضور کا خاندان موجود ہے، اہل بیت خدمت، اہل بیت ولادت موجود ہے. سوال صرف یہ ہے کہ چادر کے نیچے کون تھے. ٹھیک ہے، جس کو کسا کہتے ہیں، چادر کہتے ہیں، اس چادر کے نیچے کوئی ازواج مطہرات نہیں تھی، صرف یہ 4 افراد. ٹھیک ہے، مطلب اس کسا کا ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کے بارے میں شان نزول ہو، جس کے بارے میں آیت نازل ہو، پورے دنیا کے مجتہد، پوری امت مل کر اس کی تفسیر سے اس کو نہیں نکال سکتی. اور جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفسیر بیان فرما دیں، سرکار کی تفسیر کو بھی اسے نہیں نکالا جا سکتا. یہ وہ بات ہے جو میانی بات کہ اس کے اندر فرق کرنا چاہیے کہ یا مراد صرف آل بیت نہیں ہے کہ اس کا اطلاق کس کس پر ہے. مراد یہ ہے کہ سرکار نے جو چادر ڈالی وہ اس کے اندر نہ ازواج مطہرات ہیں، نہ خاندان ہے، نہ اہل بیت خدمت ہیں، سرکار ہے. اور سرکار کے ساتھ یہ 4 افراد ہیں جس کو آیت کسا کہتے ہیں. چادر کے اندر اگر ہم جب محبت کی بات کریں گے تو محبت سب سے اصل بات محبت کی ہے. سب بات محبت کی کر رہے ہیں. سب اہل بیت پیاری بات کی. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ امہ چینل نے ایک چانس دیا ہے ناظرین کو، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں امہ چینل کے ناظرین کو چانس دے. اگر میں معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، اپنے کچھ کالر سے وہ بار کنٹروورشل بات کو لا رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال کے تمہیں کیا دین کی خدمت حاصل ہو جائے گی اور کیا کر لوگے تم؟ جب تم اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہو تو تمہیں پرابلم کیا ہے ازواج مطہرات کو؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کیا پرابلم ہے؟ یہ صرف آپ یہ چاہتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ کا بیہیوئر از ناٹ ٹوٹلی پازیٹیو، ٹوٹلی نیگیٹو. آپ کو فضائل پہ بات کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے پھر بار بار حضرت علامہ قبلہ پیر زید حسین شاہ صاحب ہمارے علماء اہل سنت کے علماء کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ہم نے ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں، اس لیے تو ہم نے ان کو بلایا. مگر ایک ہی عالم دین کو نام لے کے بار بار خراج تحسین پیش کرنا، اسی کی بات کرنا، یہ ملانے والی باتیں نہیں ہے، یہ توڑنے والی باتیں ہیں. اور میں معذرت سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. حضرت ابو طالب پر بھی انہوں نے جیسے فرمایا 2 طرف سے دلائل ہیں، مگر آپ کے ایمان نہ لانے پر زیادہ دلائل ہیں.
تو اس لیے ہم یہ بات اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، چونکہ اس میں اجازت مل گئی، جب دو طرف سے آراء آ گئی تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن آپ اسی بات کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ اگر محبت ہے تو ان کے فضائل پر بات کرو نا، ان کے فضائل کو پوچھو نا، آپ بار بار اسی بات کی طرف وہ مروان کا لے کے آ جاتے ہو، ادھر لے کے آ جاتے ہو، ادھر کا